45 امریکی صدر گزرے ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں وہ دوران صدارت قتل ہوئے، 8 سے زائد پہ قاتلانہ حملے ہوئے اور ان میں صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں صدر ٹرمپ پہ 4 گھاتک حملے ہو چکے ہیں۔ 14 جولائی 24 کو ریاست پینسلوینیا میں ایک ریلی میں قاتلانہ حملے میں گولی ٹرمپ کا کان چھو کے نکل گئی، وہ زخمی ہوئے اور 20 سالہ حملہ آور تھامس میتھیو کرک مارا گیا۔ اس حملے کے 2 ماہ بعد فلوریڈا کے ویسٹ پام سپرنگ ریزورٹ کے گولف کورس سے ایک 58 سالہ مسلح شخص رائن روتھ پکڑا گیا جس نے ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ کی تھی، اسے عمر قید کی سزا ملی۔ فروری 2026 یعنی اب سے 3 مہینے پہلے ٹرمپ کی فلوریڈا کے مار کا لاگو رہائش گاہ کے باہر 21 سالہ آسٹن مارٹن نے سیکیورٹی کے دائرے سے گاڑی ٹکرا دی۔ سیکیورٹی ایجنٹوں نے اسے وہیں گولی مار دی۔ اس کے قبضے سے ایک شاٹ گن اور ایک گیس کا کنستر بھی برآمد ہوا۔ اور اب کیلیفورنیا کے تھامس ایلن جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں واشنگٹن میں صحافیوں کے سالانہ اجتماع میں فائرنگ کرتے ہوئے، جس میں صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے لوگ بھی شریک تھے، وائس پریزیڈنٹ بھی تھے۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ انور صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ابتدائی معلومات کیا ہیں؟ کیا واقعی ٹارگٹ صدر ٹرمپ تھے یا جو بھی سامنے آ جائے؟ دیکھیں وسطیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے جو سوالات ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سوالوں کے جواب اول تو ملتے ہی نہیں ہیں، کبھی مکمل طور پہ آپ کو کبھی آگاہ نہیں کیا جاتا، اور دوسرے اگر جواب دے بھی دیے جائیں تو کوئی ان پہ بلیو نہیں کرتا۔ جو کانسپریسی تھیوری سے بلیو کرتے ہیں وہ بلیو کرتے رہیں گے، کبھی نہیں مانیں گے کہ کانسپریسی نہیں تھی۔ جو ان کے حامی ہیں تو جو بھی بیان ان کو دیا جائے گا وہ اس کو بائی کر لیں گے، اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوں گے، یعنی کچھ مان بھی لیں گے، کچھ نہیں بھی مانیں گے۔ بہت مشکل ہے کہنا، لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ اگر سازش ہوتی تو اس شخص کو اس طرح گرفتار نہیں کرتے۔ بہت آسان تھا کسی بھی تیز ایجنٹ کے لیے اس کو مار دینا منٹوں میں۔ وہ صرف فائرنگ کی تھی صدر پہ، کوئی سوال نہیں اٹھتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، خاموشی سے ساری بات طے ہو جاتی۔ لیکن اس پہ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اس کو مارا نہیں گیا بلکہ اس کو تو چوٹ بھی نہیں آئی، بہت آسانی سے اس کو پکڑ لیا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب جس حالت میں اور بالکل فزیکلی فٹ ہے، جو اس کو کورٹ میں بھی پیش کیا گیا، تو اگر فزیکلی فٹ ہے تو اس پہ کسی قسم کے یعنی کوئی ابہام ہو نہیں سکتا۔ اسے ہر قسم کی پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی، اور اس میں اگر کوئی سازش ہوگی تو سامنے آ جائے گی۔ تو اگر سازش ہوتی تو اس کو اس طرح زندہ نہیں رہنا۔ انور صاحب، میں نے جو 3 مثالیں دیں آپ کو 2024 جولائی سے لے کے اب تک، ان 3 مثالوں میں 2 جو لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کی، وہ انہیں موقع پہ ہی گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا، حالانکہ اس سمیت چاروں کے چاروں جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے یا جنہیں گولی لگی وہ انڈیویجول ثابت ہوئے، ان کے پیچھے ابھی تک کسی تنظیم کا اس کا ہاتھ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے طور پہ ایکٹ کیا۔ ان چاروں میں قدر مشترک یہ لگ رہی ہے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس نے جو بیان ایک ایشو کیا تھا اپنی فیملی کو جو بھیجا تھا، اگر وہ پورا آپ پڑھیں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ لون وولف ہی تھا، اور اس نے صاحب بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیں کہ وہ سیکورٹی بریچ کی ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ساری دنیا میں پولیس ایک پروفائل بناتی ہے کہ کون سے لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو پروفائل تھا کیلٹیک کا پڑھا ہوا، ہائی اسکول میں بھی اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے بارڈر لائن جینیس، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے کھلاڑی بھی تھا، اسکول کی ٹیم میں بھی تھا، ہر طرف اس کی عزت تھی۔ اس کے جو پڑوسی تھے اس کے کہتے تھے بہت شریف بچہ تھا، بڑا ہیلپ فل بچہ تھا، اسکول والے تعریف کرتے ہیں۔ اس کے اسٹوڈنٹس بڑے شوق میں، وہ کہتے ہیں تو ہمارا بہت اچھا ٹیچر تھا۔ پھر اس نے ماسٹرز کر کے پھر اچھی جاب کر رہا تھا، اپنے پیسوں سے آ کے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے نا، $450 روزانہ کرایہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اتنا خوشحال ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو، وہ کبھی ہماری پروفائل میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم سے مس ہو گیا۔ اچھا انور، ایک اور بات بتائیں مجھے، اب یہ شاید امریکن سیاست کی باریکیوں میں ہم
جا رہے ہیں. اور حالانکہ آج کل کوئی چیز جو ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے آتی ہے وہ حیران کن ہونی نہیں چاہیے, لیکن میں پھر بھی حیران ہوا کہ جیسے یہ حملہ ہوتا ہے تو ماگا کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ ایک کاپی پیسٹ میسج ان کی طرف سے آنے لگتا ہے کہ یار اسی لیے ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وال روم چاہیے واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں. اور ٹرمپ نے بھی شاید اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی بال روم کا ذکر کیا ہے. یہ بال روم کا کیا مسئلہ ہے, کیا گیم ہے یہ؟ دیکھیں وہ صدر ٹرمپ نے اس کو اپنا پریسٹیج پوائنٹ بنایا ہوا, کیونکہ اب تک بڑے صدر آئے گئے ایک طویل عرصے سے کسی نے کوئی وائٹ ہاؤس میں تبدیلی نہیں کی, اسی طرح چلا جا رہا ہے. اگر آپ واشنگٹن میں ڈرائیو کریں نا, ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن میں, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ہے مسئلہ. کہ مثلا یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس, اب اس پہ انہوں نے قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد تھوڑا سا رنگ روغن کیا, اب اس کا نام ہو گیا ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس. جان ایف کینیڈی سینٹر جو ہے میوزک, جہاں پلیز میوزک کلچرل سینٹر ہے, اب وہ ہو گیا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ جان ایف کینیڈی کلچرل سینٹر. بہت خوب. ٹھیک ہے, اس طرح 3-4 عمارتیں اور ہیں. تو ان کو بڑا شوق ہے کہ وہ ہر جگہ ان کا لمبا ایک آرک بھی بنا رہے ہیں, تو ان کا نام رہ جائے کہ بھئی کوئی صدر آیا تھا, اس نے ترتلی ڈالی اور چلا گیا. تو وہ ان کی پوری خواہش ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا چلو اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو بھی پروموٹ کر دیا جائے. تو بال روم کی وجہ وائٹ ہاؤس کا نام ہی تبدیل کر دیں ٹرمپ. نہیں, میرا خیال ہے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کر دو تاکہ ایک ہی دفعہ کھل جائے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ اچھی بات ہے. آپ گاٹ فل آف آئیڈیاز. لیکن ایک چیز, وہ جو اس کا جو بیان ہے وہ آپ پڑھیں, اس میں بڑی بہت ہی تفصیل سے سمجھ, اس کی پوری سوچ سمجھ آتی ہے. یعنی جس پہ مجھے حیرت ہے کہ یہاں اتنی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, اس میں ایک بات بہت واضح طور پہ ہو کے آئی ہے کہ سیاست میں جو شدت آئی ہے, جو دائیں بازو کی سیاست ہوئی ہے, اس کا عوام کے ذہن پہ کیا اثر پڑا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں, وہ میں بھی شدت پسندی آئی, وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن جو غالب ہیں ان میں بھی شدت پسندی آئی, اور وہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا اقتدار میں. ہماری نیشن جو ہے اس سے بیٹر ڈیزرو کرتی ہے, اور اس لیے اس پہ میں حملہ کرنے والا ہوں. تو وہ اس پہ گفتگو یہاں نہیں ہو رہی. حالانکہ اصل بات گفتگو کرنے والی یہ ہے کہ سیاست میں جو اتنی شدت پسندی آئی ہے وہ ایک شخص نہیں, سب پہ اثر پڑ رہا ہے, اور اس طرح کے واقعات بار بار ہوں گے اگر کچھ نہیں کیا گیا تو.